22,000 افراد کے سامنے تنہا شخص کا ڈٹ جانا یہ کوئی تماشا نہیں ہے۔ 72 افراد کے زخم کلیجے پہ موجود ہیں، اور اپنے بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں اور بھانجوں کے لاشیں اٹھا کے آپ خیموں تک لا چکے ہیں۔ آپ کے ہاتھوں کے اندر علی اصغر دم توڑ چکے ہیں، اور جوان علی اکبر آپ اس کو اٹھا کے خیمے تک لا آئے ہیں۔ تو اتنی جرأت اور اتنی پامردی کے ساتھ 71 لاشیں لائن کے اندر پڑے ہیں۔ گھر میں ایک میت ہو جائے سارا شہر سنبھالا دینے والا ہوتا ہے، پھر بھی دکھ نہیں تھمتا۔ کہتے ہیں چھوڑ دو، اس کا کلیجہ کٹ گیا ہے، اس کا جوان رخصت ہو گیا ہے، اس کے سینے کا چین لٹ گیا ہے، سلام کرو حسین ابن علی کو۔ 71 لاشیں لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، بے گور و کفن لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اور ادھر خیمے کے اندر پردہ داروں کے پردے کا بھی لحاظ ہے۔ لیکن پھر جب گھوڑے کی زین کو کس کے میدان کربلا میں نبی کا نواسہ نکلا، جب 3 دن کا پیاسا کربلا کے ریگزار کے اندر، میدان کربلا کے اندر ذوالفقار تلوار لہراتا ہوا آیا، شبیہ رسول کریم کی تصویر جب میدان کربلا میں حضرت امام حسین تلوار کو لہراتے ہوئے آئے تو آواز آ رہی تھی، یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، لخت کٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز کے ساتھ جبر کے خلاف پوری قوت سے کھڑے ہو کر کے دنیا کے سامنے اپنا اسوہ رقم کیا، اور گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین کی طرف آئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت سر جو تھا وہ سجدے میں تھا، اور سجدے کی حالت کے اندر دست قاتل نے سر حسین کو تن حسین سے الگ کیا۔ یہ دنیا کے سامنے حضرت امام نے اپنا اسوہ رکھا کہ یہی تو پیغام میں دینے آیا ہوں، یہی تو جو ہے وہ تحریر میں نے کربلا کی ریت پر اپنے خون سے رقم کرنی تھی کہ یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن جھکے گا تو صرف اپنے مالک کی چوکٹ پہ جھکے گا، یزید کے سامنے یہ سر جھک نہیں سکتا ہے۔ تو حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں جب 72-73 لاشیں خیموں کے سامنے پڑے تھے اور اتنے زخم کلیجے پہ تھے، راوی کہتا ہے کہ جب آپ کی قمیض اتاری گئی تو 113 سوراخ اس میں تیروں کے تھے، 33 زخم نیزوں کے تھے، 34 گھاؤ تلواروں کے تھے، اتنے زخم جسم کے اندر، اور جسم چور ہے زخموں سے۔ لیکن حضرت امام حسین نے جب پیشانی سجدے میں رکھی تو آخری لفظ یہ تھے، اللہم رضن بقضائک وصبرن علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی۔ مالک تیری تقدیر پہ راضی ہو گیا ہوں، مالک زخم سے پہ بھی میں مسکرا رہا ہوں، مالک تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے ان کو قبول کیا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، مالک میں سب کچھ قبول کیا، حسین تیری رضا پہ راضی ہے، میرے مالک تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ آواز آ رہی تھی، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدہ کیا پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام۔ قیامت تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سنت کو بطور نمونہ چھوڑا اور فرمایا وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، میں اس لیے خود کربلا کے ریگزار کے اندر ایک انوکھی داستان رقم کرنے جا رہا ہوں تاکہ قیامت تک لوگوں کے لیے میری زندگی ایک نمونے کے طور پہ موجود رہیں اور جبر کے خلاف لوگ ٹکرانے کا حوصلہ رکھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کی اس دوپہر کے اندر جو عظیمت کی داستان رقم کی اور جس طرح جبر کے سامنے پوری قوت سے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت امام حسین کی زندگی سے ہم روشنی لے کر کے اپنی زندگیوں میں ڈال سکتے ہیں۔ رضائے الہی کا حصول یہ امام کا مطمع نظر تھا اور اس کے لیے ان کی زندگی کی ایک ایک ساتھ گزرتی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، اس کی قربت کے لیے اپنی جان قربان کر دینا اور اپنا سب کچھ لٹا دینا، یہ بندگی کی معراج ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو
پہلے سے یہ معلوم تھا کہ وہ شہید کر دیے جائیں گے. آپ کے پورے خاندان کو اس بات کا علم تھا. حضور کی زبان سے یہ بات خاندان میں پہنچی تھی، لیکن کسی ایک نے بھی آ کے حضور سے نہیں کہا کہ حضور دعا کر دیں یہ مصیبت ٹل جائے اور کربلا میں جو مشکلات آنے والی ہیں جن کی خبر دی جا رہی ہے وہ مشکلات ان پر نہ آئیں. آپ تاریخ پڑھ لیں، یہ نہ حضرت سیدہ فاطمہ نے کہا ہے، نہ مولا کائنات نے آ کے عرض کی ہے، نہ خود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بارگاہ میں کہا ہے، نہ حضور نے کہا ہے کہ مالک حسین سے شہادت ٹال دے، بلکہ حضور کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو دعا یہ نکلتی ہے اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر بھی بخش دے، اجر بھی بخش دے. تو حضور نے کیوں کہنا تھا کہ میرے بیٹے کو شہادت نہ ملے؟ وہ تو اس امتحان کے لیے تیار کر رہے تھے. استاد جب شاگرد کو پڑھاتا ہے، محنت کراتا ہے، تو وہ یہ کبھی نہیں چاہتا کہ میں نے جو اس کو محنت کروائی ہے اس کے امتحان نہ ہو. وہ کہتا ہے یہ امتحان گاہ میں جائے، زمانے کو پتہ چلے کسی استاد نے پڑھایا تھا. تو حضور حضرت امام حسین کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ مالک اسے صبر بھی دے، اجر بھی دے. جب کربلا میں حسین پیاس کاٹے تو پھر بھی ان کی زبان پر شکایت کا لفظ نہ آئے تو لوگ کہیں واقعی پیغمبر کی زبان چوسی تھی. حضرت امام حسین واقعی حضور کے کندھوں پہ کھیلے تھے. حضور نے ایسے ہی اپنا بیٹا قرار نہیں دیا تھا. اور یہ صبر کا امتحان تھا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا. ورنہ اگر یہ چاہتے تو فرات چھلک کے آپ کے قدموں میں آ کے سلامی نہ کرتے. یہ تو حوض کوثر کے وارث کے نواسے ہیں، ایڑیاں رگڑتے تو چشمے نہ پھوٹتے. یہ تو رب کی تقدیر کو مانے بیٹھے تھے. یہ تو اس امتحان میں کامیابی کے لیے دعا گو تھے کہ مالک ہمیں استقامت نصیب کرو. امام زہری کہتے ہیں کہ جب مروان کے زمانے میں حضرت امام زین العابدین کو دوبارہ گرفتار کیا گیا اور بیڑیاں پہنائی گئیں، سب سے زیادہ دکھ حضرت امام زین العابدین نے دیکھے. کھلی آنکھوں سے یہ منظر کربلا کا سارا انہوں نے دیکھا ہے. کہتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین کبھی بھی ہنسے نہیں تھے اور کبھی ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیا تھا. شاید پانی پینے لگتے ہوں گے تو سکینہ کی پیاس یاد آتی ہوگی. لیکن آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ڈال لی گئی اور قید میں ڈال دیا گیا. امام زہری کہتے ہیں کہ میں نے جو ہی امام کو دیکھا تو امام زہری رو پڑے. امام زین العابدین نے کہا زہری رو کیوں رہے ہو؟ میں نے کہا حضرت آپ کے ان ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ہیں، پیغمبر زادے ہو، دنیا کو دین دیا ہے اور آج آپ کے ہاتھ میں ہاتھ کڑیاں ہیں. امام زہری کا دل پھٹتا جا رہا ہے. امام زین العابدین فرمانے لگے زہری پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم تو اس کی تقدیر کے اوپر راضی ہیں، ورنہ یہ زنجیریں کیا ہیں؟ آپ نے جھٹکا دیا، زنجیریں ٹوٹ گئیں. کہا یہ ہمارے لیے نہیں ہے. تو یہ کربلا کی مشکلیں ٹل جاتی اگر حضرت امام چاہتے، لیکن انہوں نے تو مشکل کو سہ کے اور قربانیاں دے کے عظیمت کی داستان رقم کرنی تھی اور وہ زمانے نے دیکھا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے یہ چیز سیکھی جا سکتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار کریں اور اپنے فکر کی، اپنی سوچ کی پرورش اس طرح کریں کہ کبھی مشکل وقت میں کھڑا ہونے کا مرحلہ آ پہنچے تو پھر ہمارے قدم ڈگمگائے نہ، پھر ہمارے پاؤں میں لرزش نہ آ جائے. ہمارے زوردار نعرے اور ہمارے پرجوش خطاب، ہماری خطابت کے تن تنے اور ہمارے فلسفے وہاں دم نہ توڑ جائیں جہاں کھڑے ہونے کا وقت تھا. یہ ناداں سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا. تو ہم نے اپنی پرورش حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس فکر کی روشنی میں کرنی ہے، تاکہ اگر کوئی ایسا وقت آن پہنچے
تو پھر ہمارے قدم اکھڑنے نہ پائیں۔